کیمیائے سعادت 228۔ اصل یہ ہے کہ یہ سمجھ لے دغا بازی سے روزی کچھ بڑھ نہیں جاتی، بلکہ مال میں سے برکت جاتی رہتی ہے اور برخورداری نہیں رہتی، اور عیاری سے رفتہ رفتہ جو کچھ ہاتھ لگتا ہے دفعتاً ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا وہ سب ضائع ہو جائے گا اور مظلمہ ہی مظلمہ باقی رہے گا۔ اور اس شخص کا سا حال ہوگا جو دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، دفعتاً بہیا آئے گی یعنی فلڈ سیلاب، اور گائے کو بہا لے جائے گی۔ اس لڑکے نے کہا دودھ میں تھوڑا تھوڑا پانی ملایا کرتے تھے، وہ سب اکٹھا ہوا اور گائے کو بہا لے گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب معاملہ میں خیانت نے راہ پائی برکت جاتی رہی۔ برکت کے یہ معنی ہے کسی کے پاس مال تھوڑا سا ہو، بہرہ مندی بہت ہو، بہتوں کو اس سے راحت ہو، اور وہ اس سے خیر بہت وقوع ہو، اور وہ اس خیر سے بہت وقوع میں آئے۔ اور کوئی ہوتا ہے کہ مال تو بہت سا رکھتا ہے اور وہ مال دنیا اور عقبہ میں اس کی تباہی کا باعث ہوتا ہے، اس سے کچھ بہرہ مند نہیں ہوتا، تو برکت طلب کرنی چاہیے۔ زیادتی اور برکت امانت داری سے ہوتی ہے، بلکہ زیادتی بھی امانت کے سبب سے ہوتی ہے، اس واسطے کہ جو شخص امانت دار مشہور ہو ہر شخص اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو شخص خیانت کے ساتھ مشہور ہو اس سے سب عذر رکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لے کہ میری عمر 100 برس سے زیادہ ہو لی اور آخرت کی مدت بے نہایت ہے، یہ کیوں کر روا رکھے اس دنیا چند روزہ میں سونے چاندی کی زیادتی کے واسطے عمر ابدی کو تباہ کر دے۔ ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھے تاکہ عیاری اور دغا بازی اس کے دل میں جگہ نہ کرنے پائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے غصہ سے خلق لا الہ الا اللہ کی پناہ میں ہے۔ جب دنیا کو دین پر مقدم رکھتے ہیں اور یہ کلمہ کہتے ہیں تو حق تعالیٰ فرماتا ہے تم جھوٹ کہتے ہو، اس کہنے میں تم سچے نہیں۔ جس طرح بیع میں دغا بازی نہ کرنا فرض ہے، اس طرح سب پیشوں میں فرض ہے۔ کھوٹا کام کرنا حرام ہے مگر یہ کہ پوشیدہ نہ رکھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے رفع کرنے میں فتویٰ پوچھا، آپ نے فرمایا کہ نہ چاہیے مگر اس شخص کو درست ہے جو اپنے پہننے کے واسطے رفع کرنے، بیچنے کے لیے نہیں۔ جو شخص دھوکہ دینے کے واسطے رفع کرے گا وہ گناہ گار ہوگا، اس کی مزدوری حرام ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ناپ جوکھ میں داغا بازی نہ کرے، پورا تولے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے ویل للمطففین، یہ سورہ مطففین ہے، پارہ 30 آیت نمبر 1۔ ترجمہ: خرابی ہے ان لوگوں کو جو جب دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں اور جب لیتے ہیں تو زیادہ تولتے ہیں۔ اگلے بزرگوں کی عادت تھی کہ جو کچھ لیتے تھے اس کا آدھا حبہ کم لیتے تھے، جب دیتے تھے تو آدھا حبہ زیادہ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ آدھا حبہ ہم میں اور دوزخ میں آڑ ہے، اس واسطے کہ ڈرتے تھے کہ پورا پورا نہیں تول سکتے، اور کہتے تھے وہ احمق ہیں جو بہشت کو جس کی وسعت 7 زمین اور آسمان کے برابر ہے آدھے حبہ پر بیچ ڈالے، اور وہ شخص احمق ہے جو آدھے حبہ پر توبہ کو ویل سے یعنی بھلائی کو برائی سے بدل ڈالے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی چیز خرید فرماتے تو ارشاد کرتے قیمت کے موافق تول اور جھکتا تول۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کسی کو دینے کے واسطے دینار تولتا ہے اور اس کے نقش میں جو میل تھا اسے صاف کرتا ہے۔
فرمایا بیٹا تیرا یہ کام 2 حج اور عمروں سے بہتر ہے۔